أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، عرض ہے کہ اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ بقر دی 185ویں آیت پاک فرمایا کہ رمضان دا مہینہ وہ ہے جہدے وچ قرآن حکیم اتاریا گیا، جڑا لوکاں واسطے ہدایت اور رہنمائی کرنے والی اور امتیاز کرنے والی جہدے واضح نشانیاں موجود ہیں. یہ اللہ سونے دسیا کہ قرآن کریم جڑا ہے یہ رمضان مبارک دے اندر نازل کیتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے، اور تمام انسانیت واسطے دے اندر ہدایت موجود ہے، اور اے حق اور باطل نو واضح کرنے والی ہیں نشانیاں موجود ہیں. یعنی فرقان فرق کرنے والا حق اور باطل دے اندر فرق کرتا. اللہ رب العزت نے ساری کائنات نو 18,000 قسم دی اور دیاں بے شمار اگے اقسام ہے، یہ ساری مخلوقات نو پیدا کیتا، ظاہر و باطن نو بنایا، عرش بنایا، 7 آسمان بنائے، فرشتے پیدا کیتے، جنات پیدا کیتے، اور اس کائنات رنگ برنگیاں چیزاں پیدا کیتیاں. انسان دی تباہی تمام ضروریات پیدا کیتیاں. انسان نو اللہ سونے اپنی پاک ذات واسطے پیدا کیتا کہ انسان جڑا اللہ رب العزت دا عرفان حاصل کرے، اللہ رب العزت دا عشق حاصل کرے، اللہ رب العزت دا دیدار حاصل کرے. قرآن حکیم کی رب سونے فرمایا جڑے اتھے انے اس دنیا چ آخرت وچ بھی انے ہون گے. جے اج دیدار مولا دی نعمت نصیب نہیں ہوئی تے آخرت وچ بھی نصیب نہیں ہونے. تے اللہ سونے نے انسان دی ہدایت واسطے انبیاء علیہ السلام نو بھیجیا، کتاباں اتاریاں، صحائف اتارے، سب تو آخر تے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تے بھیجیا قرآن حکیم دے کے. اور یہ زندہ کتاب ہے، زندہ موز ہے، اور یہی وہ آئین حیات ہے جیتے چل کے انسان کامیاب و کامران ہو سکتا. اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عمل کر کے دکھایا. اسے واسطے قرآن حکیم کی رب سونے فرمایا کہ تمام انسانوں واسطے میرے پیارے نبی دا اسوہ حسنہ جڑا ہے بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی یہ اللہ رب العزت دا پسندیدہ دین ہے، دین اسلام. تو قرآن و سنت ہی دین اسلام ہے، اور توحید الہی دی وضاحت ہے.
جب تک انسان توحید تے قائم رہندا ہے، کیونکہ امت محمدیہ یہ توحیدی امت ہے، اور یہ پیغام توحید ہی ہے جو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں دے کے دنیا تے بھیجیا۔ اور پھر قرآن کریم جڑی ہے یہ توحید ہی دی وضاحت ہے، اور قرآن دی وضاحت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک کوئی فرد قوم قرآن پاک دے اتے قرآن و سنت چلتے رہتے وہ کامیاب رہتے ہیں، تے قرآن و سنت تو ہٹے تے گمراہ ہو جاندے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلے ہاں، اگر تسی انہوں کٹ کے پڑھی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوو گے، ایک قرآن حکیم، دوسری میری سنت۔ اللہ رب العزت نے اسے واسطے قرآن کریم نے بھیجے اور یہ حفاظت کا ذمہ چکیا تاکہ کوئی بھی انسانوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ اپنے ہر عمل نو، اپنے ہر الہام کشف نو قرآن و سنت پہ پرکھو، اگر یہ مطابق ہے پھر درست ہے، اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں کوئی بھی کشف و الہام درست نہیں ہے گا۔ تو بغیر قرآن کریم تو کوئی شخص بھی صراط مستقیم تے چل نہیں سکتا، یہی سیدھا رستہ ہے قرآن و سنت ہے، جہدے تے چل کے انسان اللہ رب العزت دی بارگاہ تک جا سکتا ہے، اپنے اندر کو صاف کر سکتا ہے، اور یہ روح جسم جو نکل کے باطن چ پرواز کر سکتی ہے، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتی ہے، حضور خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتی ہے۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا، تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جو تسی ظاہری عشق نو جان لیا تے تواڈے تے لازم ہو گیا کہ بجائے عشق دے میری ذات چ فنا ہو جاؤ، کیونکہ عشق جڑا عاشق و معشوق دے درمیان حجاب ہے۔ حضور غوث پاک فرماندے اسی کتاب میں لکھیا کہ ایک دفعہ پھر اللہ سونے دی بارگاہ چ میں حاضر ہویا، اللہ سونے نے اپنی بارگاہ چ حاضری دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ بخشی، تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جو تسی توبہ دا ارادہ کر لیا تے تواڈے لازم ہو گیا کہ نفس دے وسوسیاں تو باہر نکل آؤ، پھر دل دے خطریاں تو باہر نکل آؤ، اتھوں تک کہ میرے نہ مل جاؤ، ورنہ تو تسی صرف دل لگی کرنے والے وچوں ہی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی اگر اسی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر حکم دے عمل کریں گے، اور خاص طور پہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت قبل ان تموت، مرن تو پہلے مر جا، کہ انسان ہر طرح دی حص و حرکت چوں نکل جائے، اپنے ارادے نو، اختیار نو، اپنی ہر مراد مرضی تمنا آرزو نو دے وچوں نکل جائے، سب نو اپنے رب سن تے قربان کر دے، مردہ بن کے ہر لمحہ اللہ سن دے حضور حاضر رہے، اور تاکہ دے اندر تاکہ سالک جڑا طالب مولا ہے سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے، فعل الہی بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، ہر لمحہ اللہ رب العزت قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارے، تاکہ یہ پھر اپنے اندر اللہ رب العزت دے افعال نظر آؤں، کیونکہ انسان دے اندر کائنات دے اندر ظاہر و باطن دے اندر جو کچھ بھی افعال نے یہ تمام افعال دا یعنی ہر عمل دا فاعل حقیقی اللہ دی ذات ہے، جتنے بھی افعال ہو رہے نے ظاہر و باطن دے اندر یہ سب اللہ رب العزت کی طرف ہیں۔ انسان نو چاہیے کہ مردہ بن جائے، اپنے نفس نو، نفس امارہ نو فنا کرے تاکہ فنا قلب دی نعمت حاصل کر سکے، یہ قلب ذات مولا جو ڈب سکے، کیونکہ نفس امارہ شیطان دی جائے قیام ہے،
یہ ہر خواہش جڑی ہے شیطان دے آن دا ایک دروازہ ہے۔ جب تک انسان خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق چوں نہیں نکلدا، یعنی نفس، شیطان، دنیا اور پجاری جڑے جنے بھی نے یہ سب پاگل وحشی درندے نے، انہاں تو الگ نہیں ہوندا۔ کدے بھی لا الہ دی نفی اور الا اللہ اس بات صحیح معنی حاصل نہیں کر سکتا، نور توحید دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جب تک انسان یہ سب چوں نکل کے قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتا، اجماع اہل سنت دے نال رہندا، کدے بھی کسی طرح کی کوئی فلاح حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے طالب مولا نے چاہیے کہ صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، سرفروش، بت شکن، متقی، نفس و شیطان، دنیا اور پجاریاں، دشمن علماء، مشائخ کی صحبت بیٹھے، انہاں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے، پھر روح دے مطابق تے عمل کرے، تے علماء مشائخ دی خدمت کرے، ہر شے انہاں تے قربان کر دے سچیاں تے، پھر اپنے پیر و مرشد کو نسبت مع اللہ دی توحیدی محمدی نور نسبت دی نعمت اپنے دل دے اندر ڈاؤن لوڈ کرائے، القاء کرائے، پھر انہوں ایکسیپٹ کرے، انسٹال کر لے اپنے دل تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب دے نال اور آپ دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، تو پھر قرآن و سنت دے عمل کرے دی روح دے مطابق، اور دوام ذکر و حضور نہ قرب الہی دے مراتب طے کر دیں، نور و ظلمت دے 70,000 پردے طے کر دیں، اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ تو جب تک انسان شیطان دے بنائے، دجالیاں دے بنائے نصاباں جو نہیں نکلے گا اور قرآن و سنت کو نصاب حیات نہیں بناؤں گا، کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت دادا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب دے اندر لکھ دے رہے ہیں کہ قرآن و سنت جیڑا توحید توفیق الہی دے وجود صحت دے اتے شاہد نے، اور امت اس دے اتے متفق ہے سوائے معتزلہ اور قدریہ جماعتاں دے جڑے لفظ توفیق نو بے معنی سمجھتے ہیں۔ پھر آپ لکھ دے نے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ فرمان دے کہ اے راہ یعنی طریقت جڑی ہے تے اوہی شخص پا سکتا ہے جڑا اپنے سچے ہاتھ قرآن پاک اور کھبے ہاتھ دے اندر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں دونوں شمع دی روشنی وچ وہ قدم بڑھاوندا جائے تاکہ نہ شبہات دے گڑیاں وچ گرے اور نہ بدعت دے اندھیریاں وچ پھسے۔ پھر آپ لکھ دے نے کہ حضرت شیخ ابو بکر تمستانی رحمت اللہ علیہ فرمان دے اگر راستہ کھلا ہے اور قرآن و سنت ساڑھے سامنے موجود رہے، پھر اسے کتاب جو لکھ دے رہے کہ توحید قرآن و سنت دے عمل دے ذریعے انسان ہر کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی کامیابی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت کلیم اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک خط وچ لکھ دے نے کہ اے بھائی اگر تو فقراء دے مراتب دا پتہ آج لگانا چاہے تے انہاں دی اتباع شریعت نظر کرو، شریعت معیار ہے، اس کسوٹی اتے فقیر دی حقیقت جڑی واضح ہو جاندی ہے۔ یعنی انہیں اقوالاں دا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی اللہ والے نو پرکھنا ہے کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، منافق ہے، 2 نمبر ہے، تو او دے اعمال دیکھو، اگر او دے اعمال قرآن و سنت دے مطابق ہے اور ماسو اللہ تو کل ہی بیدار ہے، قلب اور ذات مولا جو ڈبا ہویا، فنا فی توحید اور غرق فی توحید ہویا ہے، تو وہ سچا اللہ والا ہے۔
ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਜਾਲੀਆਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਅ ਨਾਚ ਗਾਣੇ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਏ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਹੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਫਨਾਫਤ ਤੌਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, اللہ سونے دے غضب دا شکار ہو جائے گا، شیطان انہوں عشق لے گا اور وہ بدعات دے اندر پھنس جائے گا، شیطانی رسموں و رواجاں دے اندر پھنس جائے گا۔ کیونکہ قرآن و سنت ہی وہ معیار ہے جہدے تے چل کے انسان اللہ رب العزت دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، توفیق مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ خود قرآن کریم کی رب نے فرمایا وما توفیق اللہ باللہ، کیونکہ کوئی بھی فرد بغیر اللہ رب العزت دی توفیق و مدد دے کدے بھی کامیاب ہو کسی بھی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے انسان کو چاہیے کہ اللہ سونے راتیں تنہائیاں جو رو کے منائے تاکہ اللہ سونے توفیق عطا فرمائے، میری مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتیاں نو یہ محافظ مقرر کرے کہ جڑے انہوں شیطان دے حملیاں تو بچاؤنا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ تار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کشات نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کہ جنہاں بھی رب سونے نے بزرگاں منایا تو راتیں تنہائیں رو رو کے منایا۔ سانو چاہیے اللہ رب العزت دی بارگاہ ہمیشہ التجاواں کرتے رہیے اور دنیا دے بنائے جنہیں شیطانی نصاب انہوں تو دور ہو جائیے، قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھ لئیے، کیونکہ بغیر قرآن و سنت دے عمل دے کدے بھی کوئی شخص اپنے اندر چو ہر ظلماتی لہر نو جلا نہیں سکتا، نہ دل دا آئینہ صاف کر سکتا۔ جب تک دل دا آئینہ صاف نہیں ہوئے گا یہ اندر اللہ رب العزت دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات جذب نہیں ہونے گے جڑے تے برسن گے۔ یہ دل دا آئینہ صاف ہوئے گا تو یہ اندر انہوں اللہ رب العزت دے جلوے نظر آؤں گے، دیداری مولا دی نعمت انہوں اتھی حاصل ہوگی اسے دل دے اندر ہی۔ جویں کسی شاعر نے آکھا کہ صفا کا دل کی آئینے کو سکندر ہو زمانے کا۔ لیکن جب تک انسان معاصی اللہ ہی پھنسیا اور شرک سے مبتلا ہے اور معاصی آدھے بتاں دا پجاری ہے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق جڑ گیا ہوا تو کدے بھی کوئی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک انسان اپنے پیر و مرشد کو قلبی ذکر حاصل نہیں کرتا، قلبی لا الہ الا اللہ نہیں کرتا، قلبی اللہ نہیں کرتا، کدے بھی یہ روح دے اندر پرواز دی قوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہ بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آجات سے اللہ سرد، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگ و پے میں ہے، نہ چھوڑا دل فغان صبح گاہی اما شاید ملے اللہ میں۔ اقبال فرمانے کہ اللہ تو بغیر کدے گل نہیں بڑھنے۔ تو جب تک انسان لا الہ دی نفی اثبات حاصل نہیں کر سکتا کدے بھی یہ اندر انقلاب نہیں آ سکتا۔ علامہ اقبال بڑی پیاری گل فرما دے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیری خودی مسلمان کیوں نہیں ہے، پھر دیکھے اگر دل کی نگاہ سے جہاں روشن ہے نور لا الہ سے۔ یہ جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت دے صفاتی انوارات دے عکسی ظہورات ہے، انسان دی حقیقت بھی اللہ دی ذات ہے۔ اللہ دی ذات تک رسائی حاصل کرنا ہی انسان دی فطرت ہے۔ اس واسطے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا،
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਲਿਬ ਮੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਮਾਸਵਾ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ। لیکن جب تک انسان معاصی اللہ تو نہیں نکلتا، ارل حق دے نعرے یہ اندروں نہیں اٹھ سکتے۔ جی ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے، خود گیری ہو خودداری ہو گل بانگے انل حق، آزاد ہو سالک تو ہے یہ اس کے مقامات۔ جب تک انسان معاصیات چ نہیں نکلتا، شیطان دے بڑائے نصاباں چ نہیں نکلتا، گمراہ فرقیاں دے بڑائے تبلیغی نصاباں چ نہیں نکلتا، کیونکہ انہاں لوکاں نے جنہ ظلم کیتا ہے وہ جہنمی فرقے جی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 72 گمراہ فرقے جہنمی نے۔ انہاں لوکاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال بڑی پیاری گل کیتی ہے کہ قرآن کو بازیچہ اطفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق۔ قرآن کریم تو بدل نہیں سکتے کیونکہ یہ حفاظت کا ذمہ اللہ سنے چکیا ہوا، لیکن یہ معنی محافیم و مطالب جڑے ہیں وہ بدل دیں نے۔ اور اللہ رب العزت دی پاک ذات جڑی ہے کائنات دی ہر لہر تے حکمران اللہ رب العزت اپنی ذات و صفات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تو۔ لیکن اس تو مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جڑا استغفر اللہ اللہ سن دا کوئی مرتبہ پالے، ایسا نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ رب العزت نے انسان دے اندر جڑے صفاتی اور ذاتی انوار و تجلیات تے برس دے نے، یہ عطائے مولا ہے اللہ رب العزت دے، لیکن حقیقی صفات وہ اللہ سونے دی ہیں۔ اللہ سونے دی ہر صفت وہ ذاتی ہے۔ انسان نو جڑیاں اللہ رب العزت صفتاں عطا فرمائی ہیں یہ عطائی ہے، محدود ہے۔ اللہ دی ہر صفت اللہ محدود ہے۔ انسان تے جننے مرضی اللہ رب العزت دے صفاتی ذاتی انوار جذب کر لے، انسان ہی رہندا ہے۔ جی میں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ اور اقبال رحمۃ اللہ فرماندے ابن آدم مر گیا یا زندہ ہو جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ اللہ رب العزت دی صفتاں جڑیاں نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ جب تک سچا مومن سچا مسلمان اپنے اندر اللہ رب العزت دے صفاتی ذاتی انوارات جذب نہیں کرتا، یہ اندر صاف نہیں ہو سکتا، نہ یہ روح قوت پرواز پیدا ہو سکتی ہے، تے نہ ہی یہ اللہ دا سچا بندہ بن سکتا ہے۔ اسی واسطے ہر انسان جڑا یہ تربیت و اصلاح بہت ضروری ہے کہ سر تو لے کے پیروں تک چلتا پھردا قرآن کریم دی عملی تفسیر بن جائے، قرآن و سنت عملی نمونہ بن جائے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس واسطے ہر انسان دی اصلاح ضروری ہے، لیکن عمل قرآن و سنت نے اصلاح ہونی ہے۔ تو جنہاں بھی قرآن و سنت نو چھڈ کے غیراں دے نصاباں دے پیچھے لگے ہو تباہ و برباد ہو گئے۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس و شیطان دنیا اور پجاریاں تو نکل جائے،
الگ ہو جائیے ہمیشہ لئی قلبن ماسو اللہ نو قلبن بھول جائیے قلبن ذات مولا جو ڈوب جائیے اور اپنی زندگی اور روحانی سفر جڑا قرآن و سنت دی روشنی اندر طے کریے تے اللہ سن دی بارگاہ جو دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبۃ نصوح دی نعمت عطا فرما اور عمل قرآن و سنت فنا فرمائے دے ہر حکم تے قلبن عمل کرنے والا بندہ بنا اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما قرآن اسلام نے غلبہ عطا فرما اسلام اور انسانیت شیطانی قوتاں منافقان دجالیاں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ